بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس اردو۔ آج میں آپ کو سناؤں گی کہانی عدل و انصاف۔ شہنشاہ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک دن وہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ اس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی۔ اس نے دربان کو بلا کر ماجرا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ زنان خانے میں ملکہ عالیہ کی موجودگی میں ایک غریب بڑھیا کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ محل کے اندر گیا، ملکہ کی طرف غصے سے دیکھا اور بڑھیا سے پوچھا، تمہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ بڑھیا نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں ایک غریب عورت ہوں، غربت اور افلاس سے تنگ آ کر میں ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مدد کی التجا کی۔ ملکہ نے میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے ان سے کہا کہ جو غریبوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر انہیں غصہ آ گیا اور یہ مجھے سزا دلانے لگی۔ یہ کہہ کر بڑھیا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بادشاہ سے یوں مخاطب ہوئی، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے عدل و انصاف کا بہت چرچا سنا ہے، میرے ساتھ انصاف کیجیے، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کا عدل و انصاف صرف امیروں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، عدل و انصاف ہر ایک کے لیے ہے، اس میں کسی امیر یا غریب یا پرائے کا کوئی فرق نہیں، میں آج بھی عدل و انصاف سے ہی کام لوں گا۔ بادشاہ ملکہ سے مخاطب ہوا، تم میری بیوی ہو مگر اپنے غریب عوام مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تم اس بڑھیا سے معافی مانگو، اگر یہ اپنی خوشی سے تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ملکہ نے بڑھیا سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ کو جیل بھجوا دیا۔ جیل کے چند گھنٹے بھی ملکہ کو بے حد مشکل لگے۔ اسے بڑھیا کی مجبوری اور اپنی زیادتی کا احساس ہونے لگا اور اپنے کیے پہ بہت نادم تھی۔ اس نے بادشاہ کو اطلاع بھجوائی کہ وہ بڑھیا سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ پھر اس نے نہایت عاجزی سے بڑھیا سے معافی مانگی اور اسے قیمتی تحائف بھی عنایت کیے۔ ملکہ کی ندامت دیکھ کر بڑھیا نے اسے معاف کر دیا۔ وہ بادشاہ سے بولی، بے شک آپ کے عدل و انصاف کے بارے میں جو سنا تھا آنکھوں نے اس سے بڑھ کر دیکھا۔ بڑھیا دعائیں دیتی ہوئی محل سے رخصت ہو گئی اور بادشاہ عدل و انصاف کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لایا۔ اس حکایت سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ظلم ہو، کیونکہ اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔